بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنی حدیث میں کہ قیامت میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی بو روز قیامت میں اتنی ہوگی کہ لوگ اذیت ہو رہے ہوں گے۔ گناہوں کی بو جو ہم گناہ کرتے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ نظر تو نہیں آتا، لکھا ہوا بھی نہیں آتا، لیکن دنیا کے اس جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس عالم کے اندر گناہ جو ہے وہ ہر گناہ کی ایک بدبو ہے۔ جیسے مثال اگر آپ کے لباس میں خدا نہ خواستہ کچھ لگ جائے، کوئی کھانے کی چیز ہو، مثال کے طور آپ نے پیاز کھایا ہو اور آپ نے دانت صاف نہیں کیے ہو، تو آپ قریب سے گزرے لہسن کھایا ہو، تو کیا پتہ چلے گا؟ اسمیل آئے گی، نیچرل سی بات ہے، اسمیل آئے گی، پتہ چل جائے گا بندے نے کیا کیا ہے۔ گناہ بھی ایسی ہیں، ہمیں بو نہیں آتی، ملائکہ کو آتی ہے، اولیاء خدا کو آتی ہے۔ اولیاء خدا اللہ کے ولیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شخص کیا کر کے آیا ہے۔ قیامت میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی بو سے باقی لوگ بھی بیزار ہوں گے۔ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ یہ فلانے گناہ کی وجہ سے تھا، اس لیے ان سب پر لعنت بھیجو، کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اور یہ گناہ کی بو خوشبو میں بدل سکتی ہے اگر انسان استغفار کرے۔ استغفار انسان کو معطر کرتا ہے، معطر۔ میری زندگی میں کتنا استغفار ہے، کتنی توبہ کرتا ہوں میں۔ اب بولے مولانا صاحب میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ بھائی ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، عمل سے غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ ایک صحابی نماز میں پہنچے رسول خدا کے ساتھ، نماز میں کتنی دیر ہوئی؟ اتنی دیر ہوئی کہ جتنی دیر میں رسول خدا نے تکبیر کہہ دی تھی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد نماز میں ہوئے۔ نماز تو ہے، پوری نماز ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایک غلام آزاد کرا دوں تو کیا یہ جو میری تاخیر ہوئی ہے، کیا اس سے یہ کور ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ 2 غلام آزاد کر دوں؟ کہا نہیں۔ رسول خدا نے کہا تم اپنی زندگی کے سارے خزانوں کو جمع بھی کر لو تو تم اس ایک تاخیر کو پورا نہیں کر سکتے، ایک تاخیر کو۔ تو یہ تو صحابی تھے، نماز بھی رسول خدا کی تھی، ہم کدھر کھڑے ہوئے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں۔ اذان ہو گئی، نماز دیر سے پڑھی، نماز بھی پڑھی تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھی تو میں نے کیسی پڑھی، کون سی پڑھی؟ تو کیا میں غلطی نہیں کرتا؟ نگاہیں غلطی نہیں کر رہی، کان غلطی نہیں کر رہا، زبان غلطی نہیں کر رہی، ذہن غلطی نہیں کر رہا، کر رہا ہے۔ تو استغفار سے معطر ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی دفعہ استغفار کرتا ہوں دن میں؟ ریکمینڈ کتنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح انسان کو استغفار کی پڑھنی چاہیے، حدیث میں پڑھنی چاہیے۔ یہ استغفار نہ صرف گناہ صاف کرتی ہے بلکہ انسان کے رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو، حدیث ہے، شخص جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں آیا کہ مولا مثلا اولاد نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گیا، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، مولا میرے رزق میں بندش ہے، رزق صحیح نہیں ہے، امام نے کہا فجر کے بعد استغفار کرو۔ جو ساتھ بیٹھے تھے، مولا تینوں آنے والوں کے سوال الگ تھے، حاجتیں الگ تھیں، مگر جواب ایک ہی تھا۔ کہا ہاں، استغفار سب کے لیے ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ایکسیپٹ کریں۔ ایکسیپٹنس انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا۔ آپ حدیث و روایات میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم مانی نہیں، کہا خدا ان پہ عذاب، خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت یونس نے
اپنی قوم کو چھوڑ دیا, نکل آئے باہر. پیچھے دیکھا, قوم نے توبہ کر لی, قوم نے توبہ کر لی. حضرت یونس اللہ کے نبی تھے, بہرحال اللہ اور ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں, مگر ان کو تھوڑا سا ترک اولا ہو گیا. ان کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو عذاب دینا, ابھی آپ نے معاف کر دیا, چلے گئے. کشتی کا واقعہ مشہور, قرآن کشتی میں سوار ہوئے, سب نے بولا کہ یہ کس کی وجہ سے, وہ ایک ایک کر کے بار بار قرآن نکالا, دیکھا وہ حضرت یونس کا آیا کہ کسی کو پانی میں کشتی سے ہٹانا پڑے گا, انہی کے آیا. ان کو یہ کہاں گئے, پانی کے اندر, مچھلی نے ان کو نگل لیا. چھٹے امام سے بھی ہے, پیغمبر اسلام سے بھی ہے, فرمایا کہ برادر یونس ترک اولا کیا, خدا نے 3 تاریکیوں میں, 3 اندھیروں میں, 3 ظلمات میں حضرت یونس کو کر دیا. 3 اندھیرے, کیا سے؟ رات, سمندر, مچھلی کا پیٹ, 3 اندھیرے. اللہ کے نبی ہیں, 3 اندھیروں میں چلے گئے. علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں اگر حضرت یونس وہ ذکر نہیں کرتے جو بیان کیا گیا ہے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کیا ذکر تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ, سبحانک یعنی تعریف منزہ تیری ہی ذات ہے, انی کنت من الظالمین یعنی میں ہوں ظالمین میں سے, میں نے ظلم کیا, میں نے غلطی کی. ظاہر ہے معصوم ہے, نبی معصوم ہے, ہمارے عقیدے سے معصوم گناہ نہیں کرتا, ترک اولا کرتا ہے. خوب ترک اولا کیا, میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پروردگار. خوب یہ ذکر کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر آگے خدا نے کیا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. خدا ہے جو استجاب کرتا ہے. تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں وقت ملا کہ کسی سجدے میں سر رکھ کر ہم یہ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پروردگار میں نے ظلم کیا. عزیزان محترم, خوب اپنے آپ کو پہچانے. معرفت بغیر تفکر کے, بغیر عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی. فکر ضروری ہے.